نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقار سخن میں اہل بیت ٹی وی کے تمام ناظرین کا یہ خاکسار سلیم امروی استقبال کرتا ہے، خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم چاہیں گے کچھ اہم ترین شاعر اہل بیت کا کلام آپ سے شیئر کیا جائے۔ یوں تو ناظرین مجھے اس وقت تنویر جونپوری صاحب کا ایک 4 مصرے یاد آ رہے ہیں۔ تنویر جونپوری صاحب ایک قطع کہتے ہیں اور وہ کچھ اس طرح سے کہتے ہیں کہ یاد پیغام شہ کرب و بلا رکھتے ہیں، یاد پیغام شہ کرب و بلا رکھتے ہیں، یاد پیغام شہ کرب و بلا رکھتے ہیں، خود کو دنیا کی سیاست سے جدا رکھتے ہیں، یاد پیغام شہ کرب و بلا رکھتے ہیں، یاد پیغام شہ کرب و بلا رکھتے ہیں، خود کو دنیا کی سیاست سے جدا رکھتے ہیں، خود کو دنیا کی سیاست سے جدا رکھتے ہیں، جس کا جی چاہے وہ جنت کی زیارت کر لے، جس کا جی چاہے وہ جنت کی زیارت کر لے، ہم عزا خانوں کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، جس کا جی چاہے وہ جنت کی زیارت کر لے، ہم عزا خانوں کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ ناظرین، عزا خانہ یقیناً شاعر اسے جنت کہہ رہا ہے، وہ کسی جنت سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ اس رضا خانے میں روضہ امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے، اسی عزا خانے میں حضرت عباس علمدار کا علم ہوتا ہے، اسی عزا خانے میں اور دیگر تبرکات ہوتے ہیں، حضرت شہزادہ علی اصغر کا جھولا ہوتا ہے۔ یعنی اس عزا خانے میں نہ صرف یہ تبرکات ہوتے ہیں بلکہ اس میں ایک درسگاہ ہوتی ہے جس میں مسلسل حق کا راستہ دکھانے کے لیے درس دیے جاتے ہیں، مجالس کے ذریعے تبلیغ دین کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو عزا خانے کی بڑی عظمت ہے۔ ایک تو سلسلہ یہ ہے، دوسری بات یہ کہ میرا ایک شعر ہے ناظرین کہ گھر میں عباس کا پرچم جو سجا رکھا ہے، گھر میں عباس کا پرچم جو سجا رکھا ہے، گھر میں عباس کا پرچم جو سجا رکھا ہے، ہر مصیبت سے یوں مولا نے بچا رکھا ہے، ہر مصیبت سے یوں مولا نے بچا رکھا ہے۔ دیکھیے، ہمارا ایمان ہے، تمام مومنین کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہم اگر اپنے گھر میں عزا خانہ، ایک چھوٹا سا عزا خانہ سجاتے ہیں، اس میں تبرکات رکھتے ہیں، مولا غازی عباس کے علم رکھتے ہیں، تو ہمارا یہ یقین ہوتا ہے کہ ان تبرکات کے وجہ سے ہم تمام مصیبتوں سے بچے رہیں گے، تمام پریشانیوں سے بچے رہیں گے، تمام بلاؤں سے بچے رہیں گے، اور یقیناً ہم بچتے بھی ہیں انہی تبرکات کے سبب۔ لیکن ہماری کچھ اہم ترین ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں کہ جب ہم گھر میں عزا خانہ سجائیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری اور بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ہم ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نبھا رہے ہیں تبھی ہم ان تمام بلاؤں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ مولا عباس کا گھر میں سجایا علم ہم نے، تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں مولا عباس تمام پریشانیوں سے بچائیں گے۔ گھر میں عباس کا پرچم جو سجا رکھا ہے، ہر مصیبت سے یوں آقا نے بچا رکھا ہے۔ لیکن میرے ہی ایک منقبت کے 2 شعر ہیں ناظرین، میں اس وقت آپ سے وہ اشعار بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ غازی عباس علیہ السلام کے حوالے سے ہی وہ اشعار ہیں، اور وہ مصر طرح ملی تھی، اس میں نے یہ 2 شعر بھی اس میں شامل تھے۔ میں چاہتا ہوں وہ 2 شعر اس وقت آپ سے شیئر کر لوں، کیونکہ اسی موضوع کے حوالے سے گھر میں جو عزا خانہ ہم سجاتے ہیں، یا ہم جو مولا سے محبت کرتے ہیں، ان سے جو ہمارے دلوں میں جو ہمارے ان کا احترام ہے، اور جو عقیدت ہے، اور جو ہم جس جذبے کے ساتھ ہم عزاداری کرتے ہیں، اس کو ہم لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ اپنے کردار کا منواتا ہے لوہا سب سے، اپنے کردار کا منواتا ہے لوہا سب سے، اپنے کردار کا منواتا ہے لوہا سب سے، جس نے بھی آپ کو مانا ہے سمجھ کر عباس،
جس نے بھی آپ کو مانا ہے سمجھ کر عباس، اپنے کردار کا منواتا ہے لوہا سب سے، جس نے بھی آپ کو مانا ہے سمجھ کر عباس۔ اور ایک شعر اور سماعت فرما لیجیے، اس کے بعد اسی حوالے سے ہم آپ کو اور کچھ خاص شعراء کا کلام آپ سے شیئر کریں گے کہ اپنے کردار کا منواتا ہے لوہا سب سے، جس نے بھی آپ کو مانا ہے سمجھ کر عباس، جس نے بھی آپ کو مانا ہے سمجھ کر عباس، آپ کا ہو نہیں سکتا وہ کسی صورت میں۔ ناظرین شعر دیکھیے آپ کا ہو نہیں سکتا وہ کسی صورت میں، جو عزیزوں میں بھی رہتا ہو اکڑ کر عباس، جو عزیزوں میں بھی رہتا ہو اکڑ کر عباس۔ یقیناً مولا عباس کا چاہنے والا کیسا ہونا چاہیے، ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ یوں تو ہم تمام مجالس میں اپنے تمام علماء کو سنتے ہیں، وہ اس پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں کردار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں درس دیتی ہے کہ ہمیں کیسا بننا چاہیے، ائمہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ مولا غازی عباس کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں ہم، تو ہمیں ہونا کیسا چاہیے؟ صرف محبت ایسے کام نہیں آئے گی، محبت اگر ہم کرتے ہیں مولا سے تو مولا کیسا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ویسا بننا ہوگا، تبھی ہماری دعائیں قبول ہوں گی، تبھی ہمارے اوپر تمام بلاؤں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ کیونکہ مولا کا چاہنے والا جب تک انسان دل میں رکھے ہوئے ہے یہ بات اور کہیں ظاہر نہیں کر رہا، تب تو کوئی بات نہیں، اس کا معلوم نہیں دے رہا کہ وہ کیا ہے اندر سے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مودت اور محبت میں فرق بھی یہی ہے، محبت دل میں رکھی جا سکتی ہے اور اس کا کچھ اندازہ نہیں دوسرے کو کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے، لیکن مودت ظاہر بھی کرنا ہوتا ہے۔ اور جب ظاہر ہم کر رہے ہیں کہ ہم گھر میں مولا غازی عباس کا علم سجائے ہوئے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو یا علی مدد کہہ کے نکل رہے ہیں، قدم قدم پہ یا علی مدد کہہ رہے ہیں اور مولا غازی عباس کا ذکر میں ہمیشہ نظر آتے ہیں، اور اگر کہیں ساتھ ساتھ ایسا تو نہیں کہ ہم مولا غازی عباس کے علم بھی اٹھا رہے ہیں، ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اپنے بھائی سے لڑ بھی رہے ہیں، اپنے عزیزوں میں اگڑ کر چل رہے ہیں، اپنے عمل سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے کردار سے کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دے رہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، تو مولا کہاں مدد کریں گے ہماری؟ ہمیں ایسا ہونا چاہیے جیسا ہمیں مولا دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں ہم نے چھوٹا سا عزا خانہ سجایا، مولا عباس کا علم رکھا، بڑی عقیدت کے ساتھ ہم نظر بھی کر رہے ہیں، مولا کے علم کے سامنے زیارت کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، اور جب تھوڑی دیر میں دروازے پر ساحل آتا ہے اور جب وہ کچھ سوال کرتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، اور ہم اسے جھڑک کر بھگا دیتے ہیں، تو ہمارا یہ عمل کیا مولا کو اس کی ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اپنی زندگی گزار لیں اور مولا کا چاہنے والا بھی اپنے آپ کو کہتے رہیں؟ یا پھر ہم تبرک تقسیم کر رہے ہیں تو اپنے اپنوں کو تو ہم دے رہے ہیں قاعدے سے زیادہ، اور جو حقدار ہے اس کا وہ آیا تو ہم نے اسے جھڑک دیا، یا پھر ہم نظر اور حاضری کر رہے ہیں، اپنے گھر میں نظر و نیاز کر رہے ہیں، اس میں جو حقدار ہیں، جو غریب و مسکین حضرات ہیں جنہیں کھانے کو نہیں ہے، ان کو تو ہم ان تک نہیں پہنچا رہے، اور جو لوگ ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں اور بہت اچھے حالات میں ہیں، مجبوراً آ رہے ہیں کہ نہیں وہی انہوں نے کہہ دیا ہے، ہمیں بلایا ہے تو ان کے یہاں جانا ہوگا، اور وہاں جا کر اس میں نظر میں آ رہے ہیں، تو انہیں کھلا کر اور غریبوں کو تک نہ پہنچا کر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مومنین کو انہیں نہ کھلایا جائے، نظر سب کے لیے ہے، لیکن کوشش کریں کہ ہم ان حقداروں تک پہنچائیں یہ نظر جو اس کے حقدار ہیں، یعنی جو مسکین ہیں، غریب ہیں، غربا ہیں۔ تو ہمیں مولا کا چاہنے والا ایسا ہونا چاہیے، مولا کا چاہنے والا ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں گھر سے باہر نکلوں تو باہر جو بھی میرا سب سے پہلے جو دروازے، ہم اگر کالونی میں رہتے ہیں کسی تو باہر نکلیں تو ہمارا گارڈ بھی جو ہو، جو سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، اس سے بھی اگر کوئی آن کے پوچھے کہ بھائی اس بلڈنگ میں فلاں صاحب رہتے ہیں، ان کے بارے میں بتاؤ، تو ایسا نہ ہو وہ منہ بنا کر کہے کہ یار وہ تو بھائی عجیب سے آدمی ہیں، وہ پتہ نہیں کس غرور میں رہتے ہیں، ایسے سلام بھی کرو تو ایسے جواب دیتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا جواب دیا نہ دیا، یا پھر وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ ارے صاحب کیا کہنے ہیں، کیا عظیم انسان ہے، وہ تو سلام کرنا چاہتا ہوں میں، وہ پہلے ہی سے سلام کر لیتے ہیں اور خیریت پوچھتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی مثال دی میں نے، تو ایسا جہاں بھی رہیں ایسے رہیں کہ جیسے گلاب کا پھول چمن میں ہوتا ہے، کانٹوں کے درمیان ہوتا ہے لیکن وہ خوشبو لٹا رہا ہوتا ہے پورے چمن میں۔ یہ مولا کے چاہنے والے کو ایسا ہونا چاہیے، مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں بھی رہے مولا کا چاہنے والا، وہ وہاں پر اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے
تمام لوگوں کا دل جیت لے، چاہے وہ دوسرے لوگ کسی بھی مذہب کے ہوں۔ اور یہ تو ہمیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ یہ نہیں کہا پڑوسی اس میں ضرور شرط نہیں ہے کہ وہ مومن ہو یا مسلمان ہو، بلکہ یہ کہا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ اپنے گھر میں جب آپ دوسرا سالن آپ کے سامنے ہو دسترخوان پہ تو آپ خیال رکھو، دیکھو کہ پڑوس میں کھانا کھایا نہیں کھایا اس نے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس کے یہاں کھانے کو بھی نہ ہو اور ہم یہاں اپنے دسترخوان پہ کئی غذائیں میں مزہ لے رہے ہوں۔ تو ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، تبھی ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے مولا خوش ہوں گے، اور جب ہمارے مولا ہم سے راضی ہوں گے تو یقیناً ہماری دعائیں پوری ہوں گی، ہم تمام بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، تمام پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، تمام تر مصیبتوں سے بچے رہیں گے۔ یہی سوچ کر ہم لوگ اپنے عزاخانے گھروں میں سجاتے ہیں اور سجانے چاہیے۔ ان عزاخانوں کی برکت اور اس عزاخانوں کی تبرکات کی وجہ سے ہم بہت ساری بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ناظرین، اسی حوالے سے ہم اس وقت چاہتے ہیں کہ حقانیوں میں ہمارے عزیز دوست عروج صاحب کے مکان میں ایک چھوٹا سا عزاخانہ انہوں نے اپنے گھر میں سجایا ہوا ہے۔ اس عزاخانے میں چھوٹا سا ممبر بھی رکھا ہے، مولا غازی عباس کا علم بھی نظر آ رہا ہے، حضرت علی اصغر علیہ السلام کا جھولا بھی نظر آ رہا ہے، تمام تبرکات ہیں۔ وہ چھوٹا سا عزاخانہ ہے۔ انہوں نے چاہا کہ اس عزاخانے میں کچھ اہم شعراء حضرات کو انہوں نے مدعو کیا، اور ہمارے عزیز دوست سمیر خان صاحب نے اپنے کیمرے میں ان شعراء حضرات کا کچھ مختصر سا کلام اسے کیپچر کر لیا، اور ہم نے وہ چاہا کہ وہ کلام آپ سے شیئر کریں آج کے اس وقار سخن میں۔ تو ناظرین، آئیے ہم چاہتے ہیں کہ اس عزاخانے کے نزدیک پہنچیں جو عزاخانہ ہے عروج صاحب کے مکان میں، اور سب سے پہلے آئیے ناظرین مشہور و معروف شاعر مولانا شرر نقوی صاحب کا وہ کلام شیئر کریں جو انہوں نے اس موقع پر ہمارے ناظرین کے لیے خصوصی طور سے پڑھا ہے۔ تو آئیے سماعت فرمائیے عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت محترم شرر نقوی صاحب، جو لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ کس خوبصورت انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے، جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے، خم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے۔ خم میں بس مولا علی کے عاشقوں کے واسطے، بادلوں کے جتنے ٹکڑے تھے وہ چادر ہو گئے۔ جھوٹے رہبر کو پکارو گے تو آئے گی صدا، تم سے پہلے سب کے سب دوزخ کے اندر ہو گئے۔ جھوٹے رہبر کو پکارو گے تو آئے گی صدا، تم سے پہلے سب کے سب دوزخ کے اندر ہو گئے۔ خون سوکھا جا رہا ہے قاتل شبیر کا، سن لیا ہے قید سے مختار باہر ہو گئے۔ خون سوکھا جا رہا ہے قاتل شبیر کا، سن لیا ہے قید سے مختار باہر ہو گئے۔ کہہ دو یوسف سے چلے آئیں زیارت کے لیے، کہہ دو یوسف سے چلے آئیں زیارت کے لیے، پورے 18 برس کے آج اکبر ہو گئے۔ کہہ دو یوسف سے چلے آئیں زیارت کے لیے، پورے 18 برس کے آج اکبر ہو گئے۔ اے شرر نقوی، علی کے عشق کا احسان ہے، ہم بھی ملک شیر گوئی کے سکندر ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے، جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے، ہم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے۔ محترم شرر نقوی صاحب ابھی آپ سے مخاطب تھے۔ ناظرین، آئیے ناظرین اب اپنے عزیز دوست افسر امروی صاحب کے کچھ اشعار ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، تو سماعت فرمائیے محترم افسر امروی صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جو میرے دل میں ہے کر کے وہی دکھاؤں گا، جو میرے دل میں ہے کر کے وہی دکھاؤں گا، اس ابتدا کی تمہیں انتہا بتاؤں گا، اس ابتدا کی تمہیں انتہا بتاؤں گا۔ تو امام باڑے کو دیکھا ہے خواب میں میں نے، امام باڑے کو دیکھا ہے خواب میں میں نے، یقین ہو گیا کرب و بلا کو جاؤں گا، یقین ہو گیا کرب و بلا کو جاؤں گا۔ تو موت کے سارے علاقوں سے گزر آیا ہے، موت کے سارے علاقوں سے گزر آیا ہے، نو کے نیزہ پہ میرا بولتا سر آیا ہے، نو کے نیزہ پہ میرا بولتا سر آیا ہے۔ تو وہی انداز خطابت، وہی انداز نماز، وہی انداز خطابت، وہی انداز نماز،
किस कदर बाप का बेटे में असर आया है, किस कदर बाप का बेटे में असर आया है। तो रोशनी और बढ़ी बुझ के चरागे खैमा, रोशनी और बढ़ी बुझ के चरागे खैमा, देखने के लिए खुद चांद उतर आया है, देखने के लिए खुद चांद उतर आया है। तो अब अंधेरे का तसव्वुर ही हटा दो मुझसे, अब अंधेरे का तसव्वुर ही हटा दो मुझसे। चांद मातम का मेरे दिल पे उभर आया है, चांद मातम का मेरे दिल पे उभर आया है। तो करबला कूफे से कैसे बुढ़ापे में हबीब, करबला कूफे से कैसे बुढ़ापे में हबीब। उम्र कहती थी ना आएगा मगर आया है, उम्र कहती थी ना आएगा मगर आया है। तो कोई पूछे कि हसन कौन तो कहना अफसर, कोई पूछे कि हसन कौन तो कहना अफसर। उसका बेटा है जो अल्लाह के घर आया है, उसका बेटा है जो अल्लाह के घर आया है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इमाम बाड़े को देखा है ख्वाब में मैंने, इमाम बाड़े को देखा है ख्वाब में मैंने। इमाम बाड़ा यानी इमाम बारगाह, इमाम बाड़े को देखा है ख्वाब में मैंने, यकीन हो गया करबो वला को जाऊंगा। नाज़रीन, अभी आपने अफसर अमरोवी को समाअत फरमाया। नाज़रीन, आइए अब एक ऐसे शायर के हुजूर पहुँचें जो अपनी शायरी के ज़रिए पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। बहुत कम उम्र में उनके अशार बड़ी दूर तक पहुँचे हैं और वो मशहूर व मरूफ शायर हैं। सरज़मीन सिरसी से ताल्लुक़ रखने वाले वो शायर मोहतरम मारूफ सिरसवी साहब। तो आइए मोहतरम मारूफ सिरसवी साहब से उनका कलाम समाअत फरमाइए। दावत सुखन देते हैं मारूफ सिरसवी साहब को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जिसका रहबर मैं हूँ रहबर उसके हैदर हो गए, जिसका रहबर मैं हूँ रहबर उसके हैदर हो गए। मुतमईन ने ऐलान हक़ करके पैगंबर हो गए, मुतमईन ने ऐलान हक़ करके पैगंबर हो गए। मुफलिसी में बादशाही का मज़ा हमने लिया, मुफलिसी में बादशाही का मज़ा हमने लिया। हम मज़ा खाने के दरवाजे पर नौकर हो गए, हम मज़ा खाने के दरवाजे पर नौकर हो गए। इससे पहले मुफलिसी का दौर दौरा था कभी, इससे पहले मुफलिसी का दौर दौरा था कभी। या अली कहता रहा हालात बेहतर हो गए, या अली कहता रहा हालात बेहतर हो गए। इससे पहले मुफलिसी का दौर दौरा था कभी, या अली कहता रहा हालात बेहतर हो गए। दस्ते कातिल से सरे शब्बीर ने हंसकर कहा, दस्ते कातिल से सरे शब्बीर ने हंसकर कहा, कुंद खंजर लाए थे या कुंद खंजर हो गए। दस्ते कातिल से सरे शब्बीर ने हंसकर कहा, कुंद खंजर लाए थे या कुंद खंजर हो गए। करबला आवाज देती है कि हक्का साथ दो, करबला आवाज देती है कि हक्का साथ दो को गौर से देखा 72। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मुफलिसी में बादशाही का मज़ा हमने लिया, मुफलिसी में बादशाही का मज़ा हमने लिया, मुफलिसी में बादशाही का मज़ा हमने लिया। हम मज़ा खाने के दरवाज़े पर नौकर हो गए, हम मज़ा खाने पर दरवाज़े के नौकर हो गए। यकीनन जो अज़ा खाने के दरवाज़े पर नौकरी अदा कर रहा हो उसके लिए क्या बड़ी से बड़ी बादशाहत, बड़ी बड़ी सुल्तानी उसकी ठोकरों में है। तो इससे बड़ा कोई बादशाह नहीं। मारूफ सिरसवी साहब अभी आपसे मुखातिब थे। नाजरीन, आइए अब हम एक ऐसे शायर से दरख्वास्त करें जो अच्छे सहाफ़ी भी हैं, हमारे प्रोग्राम वक़ार सुखन में पहले भी हमारे साथ शिरकत कर चुके हैं। आइए समाअत फरमाइए जनाब ज़िया काज़मी साहब को। ज़िया काज़मी साहब आपके स्क्रीन पर हैं, समाअत फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बंदगी में रात दिन सर को झुकाना और है, राहे हक में शौक से सर को कटाना और है। हाफिज़े कुरान सभी हैं लाइके सद एहतराम, नौके नेज़ा पर मगर कुरान सुनाना और है। यूं तो बचपन ही से थे शब्बीर पर शैदा हबीब, लिख के खत शब्बीर का उनको बुलाना और है। उनकी किस्मत देखिए रुमाले ज़हरा के तुफैल, उसको जो शह से मिला है वो खजाना और है। और मक्का देखें कि जश्न मौला मैं करूँगा कब्र में अपनी ज़िया, जश्न मौला मैं करूँगा कब्र में अपनी ज़िया, यहाँ तो मैंने पढ़ दिया वहाँ सुनाना और है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन, ये थे ज़िया काज़मी साहब। आइए नाज़रीन, अब एक और नौजवान शायर
کی طرف چلتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں، اور وہ نوجوان شاعر ہیں فروغ احسن خان عاقف صاحب۔ عاقف صاحب نے کا شاعری کرتے ہوئے بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، لیکن ان کا شعر کہنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے، تو سماعت فرمائیے عاقف صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بہتے دریاؤں کو جو پار کرے، بہتے دریاؤں کو جو پار کرے، کیوں نہ وہ شکر کردگار کرے۔ بہتے دریاؤں کو جو پار کرے، کیوں نہ وہ شکر کردگار کرے، اور اس کا پاسنگ بگڑ نہیں سکتا، اس کا پاسنگ بگڑ نہیں سکتا، جس کو تقسیم ذوالفقار کرے، جس کو تقسیم ذوالفقار کرے۔ اور سجدہ شکر میں جھکے ہیں حسین، سجدہ شکر میں جھکے ہیں حسین، موت سے کہہ دو انتظار کرے، موت سے کہہ دو انتظار کرے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین ابھی آپ سے مخاطب تھے فروغ احسن خان صاحب، اور انہوں نے کیا خوبصورت شعر پڑھا کہ سجدہ شکر میں جھکے ہیں حسین، سجدہ شکر میں جھکے ہیں حسین، سجدہ شکر میں جھکے ہیں حسین، موت سے کہہ دو انتظار کرے، موت سے کہہ دو انتظار کرے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت شعر، اور بالکل منفرد انداز میں جناب فروغ احسن خان صاحب عاقف نے یہ شعر کہا۔ آئیے ناظرین اب ہم درخواست کرتے ہیں جناب شاہ نواز تقوی صاحب سے کہ وہ مختصر ہی صحیح اپنا کلام ہمارے ناظرین سے شیئر کریں۔ جناب شاہ نواز تقوی صاحب، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ہنسی کا ذکر شجاعت پر تبصرہ ہوگا، ہنسی کا ذکر شجاعت پر تبصرہ ہوگا، جہاں رباب کے بیٹے کا تذکرہ ہوگا، جہاں رباب کے بیٹے کا تذکرہ ہوگا۔ ہے تیر تیرا مگر حرملا خیال رہے، ہے تیر تیرا مگر حرملا خیال رہے، تبسم علی اصغر سے سامنا ہوگا، تبسم علی اصغر سے سامنا ہوگا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین ابھی آپ نے شاہ نواز صاحب سے ان کا کلام سماعت فرمایا کہ ہنسی کا ذکر شجاعت کا تبصرہ ہوگا، ہنسی کا ذکر شجاعت کا تبصرہ ہوگا، جہاں رباب کے بیٹے کا تذکرہ ہوگا۔ شہزادہ حضرت علی اصغر کے حوالے سے کیا خوبصورت شعر پیش کیا جناب شاہ نواز تقوی صاحب نے۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ ناظرین آئیے اب اس شاعر سے درخواست کریں جن کا خانوادہ شاعری کے حوالے سے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتا ہے۔ محترم ندیم عرشی صاحب کے فرزند برادرم فراز عرشی سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ سماعت فرمائیے فراز عرشی صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ہے یوم آمد سرکار، شعر کہنے لگے، ولا کی میں کے طلبگار، شعر کہنے لگے۔ ہوا جو شمس نمودار، شعر کہنے لگے، علی کے جشن میں فنکار، شعر کہنے لگے۔ اور یہ ہے امام کی رحمت کہ ان کی مدحت میں، یہ ہے امام کی رحمت کہ ان کی مدحت میں ہمارے جیسے گناہ گار شعر کہنے لگے۔ یہ ہے امام کی رحمت کہ ان کی مدحت میں ہمارے جیسے گناہ گار شعر کہنے لگے۔ اور خبر ہوئی کہ امام علی کی آمد ہے، خبر ہوئی کہ امام علی کی آمد ہے، خوشی میں سارے عزادار شعر کہنے لگے۔ خبر ہوئی کہ امام علی کی آمد ہے، خوشی میں سارے عزادار شعر کہنے لگے۔ اور عطائے آل نبی ہے کہ ہم سے ذرے بھی، عطائے آل نبی ہے کہ ہم سے ذرے بھی بلا اساسہ افکار شعر کہنے لگے۔ عطائے آل نبی ہے کہ ہم سے ذرے بھی بلا اساسہ افکار شعر کہنے لگے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ کیا خوبصورت شعر فراز عرشی صاحب نے کہا کہ خبر ہوئی کہ امام علی کی آمد ہے، خبر ہوئی کہ امام علی کی آمد ہے، خوشی میں سارے عزادار شعر کہنے لگے، خوشی میں سارے عزادار شعر کہنے لگے۔ فراز عرشی صاحب ابھی آپ سے مخاطب تھے۔ ناظرین آئیے اب ہم درخواست کرتے ہیں امتیاز علی صاحب سے کہ وہ بارگاہ امام مظلوم میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ سماعت فرمائیے امتیاز علی صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یہ مولا عباس کا اجازت نامہ ہے، میری تصوراتی شاعری۔
کہ علی کے وار دکھا دوں اگر اجازت ہو. علی کے وار دکھا دوں اگر اجازت ہو, ستم پہ تیغ چلا دوں اگر اجازت ہو. ستم پہ تیغ چلا دوں اگر اجازت ہو. اور جو اپنی کثرت لشکر پہ ہے عدو مدہوش, جو اپنی کثرت لشکر پہ ہے عدو مدہوش, انہیں میں ہوش میں لا دوں اگر اجازت ہو. اور بھلا چکے ہیں جو یہ سارے وعدہ و پیما, وہ ان کو یاد دلا دوں اگر اجازت ہو. اور جو 13 سال میں بابا کے ساتھ مل کے لڑی, جو 13 سال میں بابا کے ساتھ مل کے لڑی, وہ جنگ پھر سے دکھا دوں اگر اجازت ہو. اور یہ میری سمت بڑھیں جو غبار کی مانند, یہ میری سمت بڑھیں جو غبار کی مانند, تو مثل گرد اڑا دوں اگر اجازت ہو. تو مثل گرد اڑا دوں اگر اجازت ہو. اور یہ شمر و خولی بھلا کیا یہ ابن مرجانہ, یہ شمر و خولی بھلا کیا یہ ابن مرجانہ, میں شام و کوفہ مٹا دوں اگر اجازت ہو. میں شام و کوفہ مٹا دوں اگر اجازت ہو. اور تمہاری قوت بازو جو ہے میرے بازو, تمہارے قوت بازو جو ہے میرے بازو, انہی سے نہر اٹھا دوں اگر اجازت ہو. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. ناظرین, یہ تھے امتیاز علی صاحب جو بارگاہ حضرت ابوالفضل عباس میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے بزبان حضرت ابوالفضل عباس. انہوں نے اپنا کلام پیش کیا. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. ناظرین, اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرزمین مسقط کا رخ کیا جائے. سرزمین مسقط یعنی عمان میں رہتے ہوئے ہمارے عزیز دوست جناب جمیل زیدی صاحب, جو ایک بہت اچھے نعت خواں ہیں, بہت اچھے مرثیہ خواں ہیں, بہت اچھے نوحہ خواں ہیں, اور جنہیں کہا جائے کہ جو وہاں کی محفلیں اور منقبتی محفل ہو یا نعتیہ محفل ہو یا کوئی مجلس ہو, اس کی رونق سمجھا جاتا ہے انہیں, کیونکہ وہ جب اپنے خوبصورت آواز میں جب بارگاہ رسول و آل رسول میں کوئی بھی کلام پیش کرتے ہیں تو سماع بہت عجیب ہوتا ہے, اور ان جی چاہتا ہے کہ وہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. آج وہ اس خاکسار سلیم امروہوی کا کلام آپ سے شیئر کریں گے ناظرین. اور یہ کلام میں نے بہت عرصے پہلے, تقریباً 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, 25 سال بلکہ میرے خیال میں 27 یا 28 سال ہو گئے ہیں, جب میں نے یہ کلام کہا تھا. کیسے بتاؤں آپ کو, کیا کیا حسین ہے, قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے. یہ کلام اس وقت جمیل زیدی صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ سماعت فرمائیے. عمان میں مسقط میں رہتے ہوئے آج کے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں جناب جمیل زیدی صاحب. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بر محمد وعلی محمد صلوات. مومنین کرام, ایک سلام بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں پیش کر رہا ہوں. میرے بھائی محترم جناب سلیم امروہوی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے, مارکت الآراء سلام ہے, وہ بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. درود بر محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے, کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے, کیا کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے. قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے, قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے. کیسے بتاؤں آپ کو بچپن کی ہے یہ شان, یہ رتبہ, یہ مرتبہ, زلف نبی سے کھیل
دوسرا ایک نام ہے یزید، خود نور اور نور کا پالا حسین ہے، خود نور اور نور کا پالا حسین ہے، کیسے بتاؤں آپ کو اس کے لبوں کو چھونے کو پانی ترس گیا، اس کے لبوں کو چھونے کو پانی ترس گیا، یہ کون کہہ رہا ہے کہ پیاسا حسین ہے، یہ کون کہہ رہا ہے کہ پیاسا حسین ہے، کیسے بتاؤں آپ کو حق کو سلامتی کو یقین کو نماز کو، حق کو سلامتی کو یقین کو نماز کو، حق کو سلامتی کو یقین کو نماز کو، یکجا کریں اگر تو نتیجہ حسین ہے، یکجا کریں یکجا اگر کریں تو نتیجہ حسین ہے، کیسے بتاؤں آپ کو سب سے بڑی دلیل ہے فتح حسین کی، سب سے بڑی دلیل ہے فتح حسین کی، 1400 سال بعد بھی زندہ حسین ہے، 1400 سال بعد بھی زندہ حسین ہے، کیسے بتاؤں آپ کو، کیا شعر سماعت سمائیے گا کہ بیعت کی بھیک مانگنے والا یزید ہے، لعنت اللہ، کہ بیعت کی بھیک مانگنے والا یزید ہے، اور بیعت کی لاش روندنے والا حسین ہے، بیعت
کیسے بتاؤں آپ کو کہ زخموں سے ہے سجا ہوا خود سر سے پیر تک، زخموں سے ہے سجا ہوا خود سر سے پیر تک، زخموں سے ہے سجا ہوا خود سر سے پیر تک، لیکن خدا کے دین کا مسیحا حسین ہے، لیکن خدا کے دین کا مسیحا حسین ہے۔ کیسے بتاؤں آپ کو، اور اس سلام کا مقطع پیش کر رہا ہوں کہ ہے عظمت حسین جو عقل سلیم میں ہے، عظمت حسین جو اپنے سلیم میں، سچ تو یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ حسین ہے، سچ تو یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ حسین ہے۔ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے، کیسے بتاؤں آپ کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، ابھی آپ نے سماعت فرمایا محترم جمیل زیدی صاحب کو، جنہوں نے اس خاکسار سلیم امروی کا کلام اپنی خوبصورت آواز میں آج کے اس پروگرام میں پیش کیا۔ میں شکر گزار ہوں خصوصی طور سے جمیل زیدی صاحب کا۔ یوں تو یہ کلام بہت پرانا ہے اور کافی اشعار انہوں نے اس وقت نہیں پڑھے، لیکن اس کا مقطع جو وہ پڑھ رہے تھے تو میں غور کر رہا تھا، جمیل زیدی صاحب پڑھ رہے تھے کہ ہے عظمت حسین جو عقل سلیم میں، ہے عظمت حسین جو عقل سلیم میں، سچ تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ حسین ہے۔ انہوں نے ذرا سا ہوتا ہے عموماً کچھ منقبت خواں حضرات یا پڑھنے والے حضرات کچھ ترنم میں اپنے کبھی کبھی کچھ اضافہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے پڑھا سچ تو یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ حسین ہے، لیکن میرا یہ فرض ہو گیا کہ میں اس وقت اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا مصرع مکمل یوں ہی ہے کہ ہے عظمت حسین جو عقل سلیم میں، سچ تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ حسین ہے۔ تو ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار محترم جمیل زیدی صاحب کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے اور انہیں تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اور ناظرین، اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ جو شعراء حضرات اس ہمارے آج کے اس پروگرام میں شامل ہوئے ان کے لیے بھی دعا کریں، اور جو ہمارے ناظرین جو پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان تمام ناظرین و مومنین کے لیے بھی دعا کریں، اور خصوصی طور سے بارگاہ باب الحوائج میں ہم دعا کریں کہ پروردگار حضرت ابوالفضل عباس کے صدقے میں ہمیں تمام مومنین کو، تمام زائرین کو، تمام ناظرین کو، تمام شعراء حضرات، شاعر اہل بیت جو جہاں جہاں بھی مدح اہل بیت کر رہے ہیں ان سب کو
तमाम तर बीमारियों से महफूज रखे और उन्हें अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र अता करे और तमाम तर परेशानियों से बचाए रखे। और ये भी दुआ करते चलें नाज़रीन कि परवरदिगार हमें तमाम तर बुराइयों से बचाए रखे, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, हमारी ज़ात से किसी को अजियत ना पहुँचे, हमारी ज़ात से किसी को परेशानी ना हो, हमारी ज़ुबान से कोई ऐसी बात ना निकले जो किसी को तकलीफ़ पहुँचाए। इसी दुआ के साथ नाज़रीन ये खाकसार सलीम अमरोवी आपसे इजाज़त लेता है। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।